پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل میں نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں۔ بابا کیوں نہیں ہے ساری دنیا آپ جیسی؟ کچھ رشتے، کچھ تعلق ایسے پرندوں جیسے ہوتے ہیں جو کھلے دروازے دیکھ کے بھی نہیں اڑتے۔ تم سجدہ زمین پہ کرتے ہو اور تمہاری صدا ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ سکون پتہ کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ پیاری دوپٹے میں ہی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر الحمدللہ۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گما دیا۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ عورت نہ سمجھوں کے لیے نفس اور جاننے والوں کے لیے روح ہے۔ ہم نے بھی ایک ایسے شخص کو ٹوٹ کر چاہا ہے جس کو بلانا میرے بس میں نہیں اور پانا شاید قسمت میں نہیں۔ قدر کرنا سیکھ لو، کچھ لوگ بار بار نہیں ملتے اور میرے جیسے تو بالکل بھی نہیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو۔